اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے بھی 3 موضوع ہیں۔ سب سے پہلا موضوع تو یہی ہے کہ علی وزیر صاحب رہا ہو گئے ہیں۔ بہت کم لوگ ان کو جانتے ہیں، لیکن یہ وہ علی وزیر ہے جس کا کہ آدھے سے زیادہ خاندان کو دہشت گردوں نے شہید کر دیا ہوا ہے۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ عمران خان نے اسی علی وزیر کو پونے 3 سال تک ناحق جیل میں بند رکھا ہے، اور اب جا کے اس کو رہائش نصیب ہوئی ہے۔ میری طرف سے علی وزیر صاحب کو بہت بہت مبارک، ان کی فیملی کو بہت بہت مبارک۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا موضوع ہوگا میرا پیٹرول کے ریٹ جو بڑھائے گئے ہیں، جو نیا منی بجٹ لایا جا رہا ہے یہ۔ اور تیسرا موضوع میرا ہوگا کہ عمران خان کو عدلیہ کی طرف سے بیجا حمایت کیوں مل رہی ہے۔ یہ 3 موضوع ہوں گے، اس پہ بات کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے وہی بات کہ میں سب سے سینئر صحافی بھی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت میں اداریہ لکھنے سے کیا تھا، جو کہ سفر اب تک جاری ہے۔ اب میں 75 سال کا ہو گیا ہوں اور بونس پہ چل رہا ہوں۔ حق سچ کی آواز ہوں میں، اس لیے اپنا نام اور کچھ گمنامی میں تھا کہ میں لفافے نہیں لیتا تھا، چاپلوسی نہیں کرتا تھا، اس لیے میں پیچھے رہ گیا تھا۔ لیکن اللہ کی طرف سے کتنا اچھا مجھے اللہ نے کی طرف سے مدد ملی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا ہے، جس پہ میں کھل کے بات کر سکتا ہوں۔ 25-26 کروڑ عوام کی بات کر سکتا ہوں، 26 کروڑ عوام کی آواز بن رہا ہوں۔ اور یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ 26 کروڑ پاکستانیوں کا چینل ہے، آپ سب کا چینل ہے، آپ سب کی آواز ہے، حق سچ کی آواز ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے اپیل ہے کہ اس چینل کو پہلے ویڈیوز کو دیکھا کریں، اس کے بعد لائک کیا کریں، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے سبسکرائب کروائیں، اور خود بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا اپنا چینل ہے، حق سچ کی آواز ہے۔ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر صحافی بھی ہوں، اور یہ میرے اکیلے کا نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ اور اسی چینل سے ہی انشاءاللہ ہم ایک آواز بنیں گے، ایک ملک کی آواز بنیں گے، اپنے 26 کروڑ عوام کی آواز بنے گا یہ چینل۔ زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جتنے بھی لوگوں کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سب سے سبسکرائب کروائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، اب ویڈیو پوری دیکھا کریں، ویڈیو آپ پوری دیکھا کریں، اور جو اشتہار چلتے ہیں ان کو بھی سکپ نہ کیا کریں، وہی اشتہار ہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں، اشتہار ہی نہیں چلیں گے تو انکم کہاں سے آئے گی، اس لیے ان کو بھی دیکھا کریں۔ اللہ آپ سب کو حامی و ناصر ہو، اور اللہ آپ سب کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان اس وقت پوری دنیا میں پریشانیوں میں ہیں، گرے ہوئے ہیں، خصوصاً شام میں، شام میں اور ترکی میں زلزلہ زدگان کی تعداد تقریباً 50 لاکھ کراس کر چکی ہے، 50,000 کے قریب پہنچ چکی ہے، بلکہ 50,000 کراس کر چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان سب کی شہادت اللہ قبول فرمائے، ان سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، اور ان سب کے اوپر اللہ خصوصی کرم فرمائے، خصوصی رحم فرمائے۔ جو زخمی ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد صحت یابی عطا فرمائے، جن کا مالی نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے، اللہ ان سب کو اچھا صلہ نعم البدل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اب آ جاتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ سب سے پہلا موضوع ہے علی وزیر۔ علی وزیر صاحب کے ساتھ دیکھیں عمران خان نے کتنا ظلم کیا ہے۔ اب خود دیکھیں خان صاحب بھی کیسے اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں۔ جب اپنا نمبر آیا تو پلستر چڑھا کے چھپ کے بیٹھ گیا عورتوں کے جمگٹ میں کہ میں بہت زیادہ بہادر آدمی ہوں، میں نہیں ڈرتا ہوں، میں نہیں یہ کرتا ہوں، اور عورتوں میں چھپ کے عورتوں کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ چاروں طرف وہ لاہور کی جتنی بھی وہ کوٹھوں پہ بیٹھنے والی تھی نا، چکلوں میں بیٹھنے والی، وہ سب بھی اب ادھر زمان پارک میں آ کے نا دیہڑیاں لگا رہی ہیں۔ ان کو پیسے مل رہے ہیں، بس وہ آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، کھانا مل رہا ہے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے زنا کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ یہ
عالمی طاقتوں کا علاقار ہے، عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ اس پہ پاکستان کے جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں نا، وہ میں کہتا ہوں نمبر ون جاہل ہے۔ ان کو وہ پڑھے لکھے جاہل ہے، ان پڑھ اچھا ایک دو قسم کے جاہل ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ان پڑھ جاہل، وہ قائل ہو جاتا ہے، سمجھ بھی جاتا ہے۔ جو پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں نا، ان کو جتنا مرضی سمجھاؤ نا، کہ ان کو صرف یہ پوچھو کہ بھائی یہ میڈیا کا دور ہے، 75 سال کے قرضے اس نے 4 سالوں میں ڈبل کیے ہیں، وہ پیسے گئے کہاں کہاں لگائے ہیں؟ کے پی کے 75 سالوں میں 830 ارب کا قرض دار تھا، اب وہ نہ 87 ارب کا قرض دار تھا، 75 سالوں میں 87 ارب کا قرض دار تھا، اب وہ 986 ارب کا قرض دار ہے۔ یہ 900 ارب کہاں سے کہاں لگا ہے؟ کے پی کے میں کوئی ایک منصوبہ بتا دیں جو کہ اس نے مکمل کیا ہو، جس میں کرپشن نہ ہوئی ہو، کوئی ایک منصوبہ لگا ہو، کوئی ایک اینٹ لگی ہوئی ہو بتا دیں، کوئی یونیورسٹی بنی ہو، کوئی ہسپتال بنا ہو، کوئی اسکول بنا ہو، کوئی پارک بنا ہو، کوئی چیز نہیں بنی ہو تو وہ بتائیں کہ یہ پروجیکٹ اس نے لگائے تھے یہ بن گیا ہے۔ وہ 300 ڈیم کہاں گئے ہیں؟ 50,000 گھر، 50 لاکھ گھر کہاں گئے ہیں؟ وہ سب منصوبے کے در جب یہ باتیں پوچھے جاتی ہیں نا، تو وہ آگے سے اور تو کچھ ہوتا نہیں، تو جاہلوں کی طرح جاہل تو جاہلوں کی طرح ہی کرتا ہے نا، وہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آگے سے بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں۔ تو اللہ ان کو ہدایت دے اگر ہدایت کے قابل ہیں۔ ہاں میری ایک دل سے دعا ہے، دل سے بد دعا ہے ان سب لوگوں کے لیے، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہونا، جن جن لوگوں نے پاکستان کو اچھا خاصا 1918 میں 2018 میں اچھا خاصا ترقی کرتا ہوا ملک خان صاحب کے حوالے کیا گیا تھا، جس وقت ترقی کی رفتار 5.8 تھی، اس رفتار سے 10 جدید ترین ترقی کرتے ہوئے، تیز ترین ترقی کرتے ہوئے ممالک میں پاکستان بھی شامل تھا۔ تو جس بندے نے اس ملک کو اس حال میں پہنچانے میں حصہ لیا ہے یا شامل رہے ہیں، اللہ ان کو بھی برباد کرے اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ برباد کرے، کہ جس طرح انہوں نے اس ملک کو برباد کیا، اللہ ان کو برباد کرے، ان کی نسلوں کو برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت دنیا میں بھی بنائے اور آخرت میں بھی بنائے، آمین ثم آمین۔ یہ 75 سال کے بندے کی دل سے بددعا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، چاہے جس بھی پارٹی سے ہوں، میں کسی ایک پارٹی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، جس بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، جس پارٹی میں بھی رہے ہوں، تو ان لوگوں کو کیا قدر ہے اس ملک کی؟ پوچھیں ہم سے، ہم لوگوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنی بچیوں کی عزتیں لٹائی ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو، جوان بچوں کو ذبح کروایا ہے، جنہوں نے اپنے عزیزوں کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے لاکھوں لوگ شہید ہوئے تھے تب جا کے یہ ملک بنا تھا، یہ اتنی آسانی سے کے ساتھ نہیں بن گیا تھا، اس لیے تم لوگوں کو بنا بنایا مل گیا نا، تم لوگوں کو قدر نہیں ہے۔ قدر پوچھنی ہے تو ان شہیدوں سے پوچھو، ان کے عزیز و اقارب سے پوچھو، جن کے پورے پورے گھر لٹ گئے تھے، پورے پورے خاندان لٹ گئے تھے، ان سے قدر پوچھو اس ملک کی۔ یا ان کشمیریوں سے جا کے پوچھو کہ جو ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو ان کو یہ امید نہیں ہوتی جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں کہ ان کی عزتیں سلامت ہیں یا نہیں ہیں، ان سے پوچھو قدر آزادی کی۔ یہ آزادی مارچ، جی ہم آزادی مارچ، آزادی لے کس چیز کی آزادی؟ مادر پدر آزادی لینا چاہتے ہو؟ یہ وہ آزادی لینا چاہتے ہیں جس میں باپ کے سامنے بیٹی زنا کر رہی ہو، باپ پوچھ نہیں سکتا ہے؟ یہ وہ والی آزادی چاہ رہے ہیں، یہ جو کہ انگلینڈ میں، امریکہ میں ہے۔ تو باقی جو ہے نا، دوسرے اب آ جاتے ہیں دوسرے موضوع پہ، جو رات کو علی وزیر صاحب سے ایک مرتبہ پھر میں یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو اور ان کی فیملی کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور اللہ ان کی فیملی کو، جو ان کے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی شہادت قبول کرے، اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ لواقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو حوصلہ دے۔ اور میری طرف سے علی وزیر صاحب کو ایک مرتبہ پھر بہت بہت مبارک، ان کی فیملی کو، ان کے گھر والوں کو، سب کو بہت بہت مبارک۔ اور دوسرا نمبر میری ایک اپیل ہے کہ ظفر نقوی صاحب، وہ بھی یوٹیوبر ہی ہیں اور بہت سینئر صحافی بھی ہیں،
میں ان کو، یا انگلینڈ میں ہوتے ہیں سیاسی ڈیرا والے، ان کو کاپی کرتا رہتا ہوں، کیونکہ وہ بھی سچ بولتے ہیں، حقیقت کے قریب ہوتا ہے ان کا بھی۔ تو میں ان سے معلومات لیتا رہتا ہوں، اور کچھ اپنے ذرائع بھی ہیں میرے، ان سے بھی لیتا ہوں۔ ہر ایک صحافی کے اپنے ذرائع بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کو بھی رکھتا ہے کہ جن سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں، ان کی خبر میں صداقت ہوتی ہے، ان سے بھی وہ خبریں لیتی ہیں۔ یہ دو ذرائع ہوتے ہیں، تو میں بھی ان دو ذرائع کو استعمال کرتا ہوں، اپنے ذرائع کو بھی، اور ظفر نقوی صاحب کو سے بھی معلومات لیتا ہوں، ان کی بھی اس کو کاپی کرتا رہتا ہوں، اور جو ان سے خبریں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح سیاسی ڈیرا جو کہ انگلینڈ سے، نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، چٹھا صاحب بھی بہت حقیقت کے قریب قریب بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ، ان دونوں کو بھی، اور جتنے بھی سینئر صحافی ہیں سچ بولنے والے، اللہ ان سب کو لمبی ایمان والی زندگیاں دے۔ یہ 75 سال کے بزرگ آدمی کی دل سے دعا ہے۔ تو ظفر نقوی صاحب کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ ایک پروگرام کر رہے ہیں، اس میں کافی لوگوں نے حصہ لیا ہے، میں نے بھی حصہ دیا، لیکن میں نے گمنام کے طور پہ دیا تھا، نام میں نہیں شو کرنا چاہتا تھا۔ تو میں اب بھی کہتا ہوں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے۔ سیلاب زدگان کی جو امداد ہوئی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ انسان کیا کر سکتا ہے، یا انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ تو ظفر نقوی صاحب کی زیادہ سے زیادہ مدد کیا کریں۔ وہ گھر بنا کے دے رہے ہیں لوگوں کو، آٹا دے رہے ہیں، اور مہینے کا سودا ڈال کے دے رہے ہیں، گرم بستر دے رہے ہیں۔ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، یہ میری اپیل ہے۔ اور میں اس چیز کی گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کا پیسہ گارنٹی کے ساتھ ظفر نقوی صاحب اصل حقداروں تک پہنچاتے ہیں، اور اس کی باقاعدہ ویڈیو بھی آپ کو اگر چاہیں تو آپ کو مل جائے گی۔ تو ان کا زیادہ سے زیادہ ساتھ دیں، ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، یہ میرے اپیل ہے آپ سب سے۔ تو اب آ جاتے ہیں جی دوسرے موضوع پہ۔ پہلا موضوع تو تھا میرا علی وزیر صاحب، اور دوسرا موضوع ہے میرا رات کو جو پیٹرول کے ریٹ بڑھے ہیں۔ دیکھیں جی، پیٹرول کیا کہ ہر چیز کی مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے۔ یہ طوفان کس کی وجہ سے آنے والا ہے؟ یہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی وجہ سے۔ اس میں اگر جو لوگ، میں نے آج میڈیا پہ دیکھا ہے، پی ٹی آئی کے ہی لوگ، جاہل پی ٹی آئی کے ورکر، جہالت کوٹ کوٹ کے اندر جن کے بھری ہوئی ہے، وہ اسحاق ڈار کو اور نواز شریف کو، اسحاق ڈار کو اور شہباز شریف کو گالیاں دے رہے ہیں۔ بھائی ان کا کیا قصور ہے؟ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تو عمران خان کر کے گیا ہوا ہے نا، کہ پیٹرول کا ریٹ 310 تک لے کے جانا ہے۔ یہ لکھ کے دیا ہوا ہے، خان صاحب نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ یہ 310 پہ ہی جا کے رکے گا، اس سے پہلے امید نہ رکھو، ابھی اور بڑھے گا۔ تو جو معاہدے ہوتے ہیں نا، کوئی دوسری ایک گورنمنٹ معاہدہ کرتی ہے نا، تو دوسری گورنمنٹ آ کے اس کی پابند ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی، وہ اس سے باہر یا آگے پیچھے نہیں جا سکتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اتنے بھی جاہل نہ بنا کرو، پڑھے لکھے جاہل ہو تم لوگ، ان پڑھ جاہل نہیں ہو، پڑھے لکھے جاہل ہو۔ اچھا، جاہلوں میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں ان پڑھ جاہل، ان کو قائل کیا جائے وہ مان جاتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں نا پڑھے لکھے جاہل، وہ ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے۔ ان کو اگر پوچھو نا کہ بھائی 75 سال کا قرضہ خان صاحب نے 4 سالوں میں ڈبل کر دیا ہے، ایک اینٹ نہیں لگی ہے کہ پورے ملک میں، یہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ وہ ان کے پاس، وہ خان صاحب نے قرضہ دے دیا ہے جی، خان صاحب نے واپس قرضہ لے کے قرضہ دیا ہے، تو پھر بڑا کیسے؟ یہ ڈبل کیسے ہوا اگر انہوں نے قرضہ دیا ہے، واپس کیا ہے؟ اور جاہل لوگوں، مجھے جواب تو دو نا کہ یہ ڈبل کیسے ہو گیا ہے؟ اس کے بعد پھر دیکھیں، تھوڑا سوچیں سمجھیں، ایک قوم بنے، انفرادی سوچ کو مت اپنے اندر پنپنے دیں، اور جھوٹ کا ساتھ نہ دیں۔ عمران خان تو یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، غیر ملکی طاقتوں کا اہلکار ہے، اس نے واپس بھاگ جانا ہے۔ اس کی اگر اصلیت دیکھنی ہے تو آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے ایک کتاب لکھی تھی، جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13-14 پڑھ لو۔ اس میں واضح طور پہ حکیم سعید نے لکھا تھا کہ ابھی وہ یہ کرکٹ میں بھی نہیں آیا تھا، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ عمران نیازی کون ہے۔ تو اس وقت حکیم سعید نے کہا تھا کہ ایک پاکستانی کرکٹر عمران نیازی کو لایا جا رہا ہے، جو کہ سلیکٹ کر لیا ہے غیر ملکی طاقتوں نے، جس کو پہلے کرکٹ میں لائیں گے، اس کے بعد اس کو کرکٹ میں عروج دلائیں گے، پھر کرکٹ ٹیم کا کپتان بنائیں گے۔ یہ سب کتاب میں لکھی ہوئی ہیں 40 سال پہلے کی، اب یہ کرکٹ میں نہیں آیا، تو اس وقت سے حکیم سعید نے لکھا تھا۔
اس کو کرکٹ میں کرکٹ ٹیم کا کپتان بنائیں گے، پھر اس کی مشہوری کریں گے زیادہ سے زیادہ، پھر اسی کے ذریعے اسی کے دو کپتانی میں ورلڈ کپ جتوائیں گے۔ اس کے بعد پھر اس کو بڑا سا گھر لے کے دیں گے، اور پھر اس کی ایک کھرب پتی یہودن کے ساتھ شادی کروائیں گے، اور اس کے بچوں کو بھی یہودی پالیں گے، پھر ایک سیاسی جماعت بنا کے دیں گے اس کو، اور پھر سوری ایک سیاسی جماعت بنا کے دیں گے، اور اسی سیاسی جماعت کو میڈیا میں پیسہ کھربوں ڈالر لگا کے نا اتنا مشہور کریں گے، اور صحافیوں کو خریدیں گے جو دن رات اسی کے قصیدے پڑھیں گے۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے ہوا، آپ لوگ دیکھ لیں، بالکل صحیح اس نے لکھا تھا، وہی قصیدے پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اس کو انتخابات لڑوائے جائیں گے، اور اس کے بچوں کو بھی یہودی پالیں گے، اور اس کے بچے بھی یہودی واپس پالیں گے، اپنے پاس رکھیں گے، اور اس کے بعد اس کی پارٹی کو عروج دلا کے دن رات ایک کر کے میڈیا کے تھرو لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان سے حکومت کروائیں گے، حکومت لے کے دیں گے، اس کو اکثریت دلائیں گے قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں میں، اور اسی کے تھرو پھر اس ملک کو تباہ کروائیں گے، ملک کو ختم، دنیا سے نیست و نابود کروا دیں گے۔ دنیا کتنی مرتبہ امریکہ نے آپ لوگوں کے سامنے اس ملک کا نقشہ اپنے نقشے سے ختم کیا تھا، کتنی مرتبہ، پھر بھی نہیں کر سکا تھا نا، انشاءاللہ آگے بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس ملک پہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ 27ویں رمضان کو بنا تھا، اور اللہ کی مہربانی سے بنا تھا، اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ تو وہ دیکھیں، وہ سب کچھ حقیقت ہو گیا۔ حکیم سعید جو ہے نا، اس کو عام آپ صرف حکیم نہ سمجھیں، وہ اللہ کا ولی تھا، وہ اللہ کا ولی بھی تھا، اور بہت اندر تک اس کو اللہ نے معلومات دی ہوئی تھی، ایک وہ، اور ایک علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کو بھی آپ صرف علامہ اقبال نہ سمجھے، یا شاعر، قومی شاعر نہ سمجھے، وہ بھی اللہ کا ولی تھا۔ اور یہ دونوں حکیم سعید بھی اور علامہ اقبال بھی اللہ کے ولیوں میں شامل تھے، ان کو ہر ایک چیز کا پتہ تھا پہلے سے ہی۔ لیکن علامہ اقبال کی اولاد کو کہتے ہیں جی ولیوں کے گھر میں بھی گند پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کی جو آگے آئی ہے اولاد ہے نا، وہ انتہائی عیاش اور اوباش قسم کی، حرام حلال میں تمیز کوئی نہیں۔ اور اب میں کیا بتاؤں جی، کسی کے عیبوں پہ پردہ بھی، اب میں کیا پردہ ڈالوں، میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کی اولاد آج کل عمران کے ساتھ مل کے کیا گل کھلا رہی ہے۔ تو خان صاحب نے کہا تھا نا، علی وزیر کو جب کیا تھا تو وہ یہ کہا تھا کہ میں دہشت گردوں کو پکڑ رہا ہوں۔ اب تو اس کو دہشت گردی کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، اس کی تو ضمانت ہو گئی ہے۔ اب جو اس نے 3.25 سال گزارے ہیں، وہ کس کیس کھاتے میں جائیں گے؟ یہ خان صاحب آپ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں۔ اب یہ عورتیں جو آپ نے لاہور کی کوٹھوں سے وہ گشتیاں لا کے نا کنجریاں بٹھائی ہوئی ہیں نا اپنے چاروں طرف، جو وہاں پہ بھی انہوں نے وہ زنا کے اڈے قائم کر لیے ہوئے ہیں، یہ زیادہ دیر چلنے والے نہیں ہیں۔ میری گورنمنٹ آف پنجاب سے اپیل ہے کہ ان زنا کے اڈوں کو فوری طور پہ فی الفور ختم کیا جائے، اور اس کے بعد پھر ان پہ پابندی لگائی جائے تاکہ مزید جو ہے نا گند نہ پھیلا جائے۔ اور انشاءاللہ نبی پاک کے صدقے یہ عمران خان بھی نشان عبرت بننے والا ہے، اور اس کی آنے والی نسلیں بھی نشان عبرت بنے گی، اور پوری پی ٹی آئی بھی نشان عبرت بنے گی۔ تو اس کے ساتھ بھی وہ جو 2 نمبر پیر اسناد تھا نا لاہور کا، فراڈیا، وہ گجرانوالہ کا تھا یا لاہور کا تھا، مجھے صحیح کنفرم پتہ نہیں ہے، وہ بھی نشان عبرت بننے والا، جو 1 کروڑ روپے میں بکا تھا، نواز شریف کے ساتھ غداری کی تھی جس نے۔ تو اسی طرح راجہ بشارت وغیرہ یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ بھی سب نشان عبرت بننے والے ہیں انشاءاللہ۔ آگے دیکھیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا، یہ سب اب اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں۔ تو اب میرا تیسرا موضوع جو ہے نا، ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ لوگوں کو میں صحیح معلومات دے رہا ہوں۔ تیسرا موضوع تھا کہ عدالتوں سے ریلیف کیسے مل رہا ہے۔ یہ دیکھیں، ان عدالتوں کو میں اب کیا کہوں، ان ججوں کو میں کیا کہوں کہ سود کا نظام ختم کرنا جو اللہ کی طرف سے جنگ ہے، اللہ کا اعلان ہے کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اس کا شہباز شریف نے حکومت سنبھالتے ہی
وہ اپیل واپس لے لی تھی جو بینکوں نے، اسٹیٹ بینک سمیت تمام بینکوں نے اپیل دائر کی تھی سود کے خلاف نا، تو اب ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ اب وہ کیوں نہیں سود کو ختم کرنے کا قانون وہ بل پاس کرنے کی، وہ سٹے ختم کرنے کی وہ کر رہے ہیں عدالتیں؟ اب کیوں اس پہ سٹے لگا رکھا ہے؟ اس کو کیوں نہیں ختم کر رہے ہیں اب، تاکہ یہ قانون بن جائے کہ پاکستان میں سود کا نظام ختم ہو جائے؟ جب ہم سود کا نظام کو ختم کر لیں گے تو باقی نظام اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو باقی جو ہے نا، یہ عدلیہ کا موضوع رہ ہی گیا، بیچ میں لمبی ہو گئی ہے ویڈیو، میں انشاءاللہ کسی وقت اور کروں گا کہ یہ جج کس طریقے سے ریلیف دے رہے ہیں عمران خان کو، اور باقی کیسے کیس 20 20 سال 50 50 سالوں سے انہوں نے لٹکائے ہوئے ہیں، اور کتنا ایک دو کیس ان کے کس طرح ایک دم غائب ہو جاتے ہیں، اور لاکھوں میں سیلریاں لے رہے ہیں، پیٹرول فری لے رہے ہیں، بجلی فری لے رہے ہیں، گیس فری لے رہے ہیں۔ یہ قانون اب ختم ہونا چاہیے۔ اگر عام عوام پس رہی ہے نا اس وقت، تو ان کو بھی کوئی حق نہیں ہے، ججوں کو بھی، بیوروکریٹس کو بھی، اور جرنیلوں کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس طرح عوام کے ساتھ وہ ان کو تو پھر بھی فرق نہیں پڑے گا، ان کی پنشنیں اتنی زیادہ ہیں، ان کو اللہ نے اگر دیا ہوا ہے نا، تو یہ قانون نہیں ہونا چاہیے کہ غریب آدمی پس رہا ہے۔ یہ قانون اب ختم ہونا چاہیے۔ میں عوام کی آواز بنوں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، اللہ اس ملک کی افواج کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے آرمی چیف کی حفاظت کرے، اور نیوی چیف کی حفاظت کرے، ایئر فورس چیف کی حفاظت کرے، اور چاروں کور کمانڈروں کی، ڈی جی آئی ایس آئی کی اور آئی ایس آئی کے سربراہ کی حفاظت کرے۔ اللہ ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں دے، اور اللہ ان سے ہی اس ملک کو محفوظ رکھنے میں ان سے ہی کام لے، اور انشاءاللہ اللہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ قاضی فائز عیسیٰ کو بھی لمبی صحت والی زندگی دے، تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال کے اس عدلیہ سے اس گند کو ختم کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔